کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں عشق کی باتیں۔ اللہ پاک جل شانہ کے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے روز جس نے 80 بار درود پاک پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عشق کی باتیں، اور عشق کی باتوں میں عشاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے لیے ایک جذبہ عبادت کا، تلاوت کا، عشق کا، کہ ان عشق والوں کی زندگی کیسی گزری، اور انہی عشاق میں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، کہ جنہوں نے 80 ہجری میں ولادت پائی، 150 ہجری میں وفات ہوئی، 70 سال کی آپ کی عمر ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت صحابہ کرام کے مبارک دور میں ہوئی، اور تابعین کے دور میں آپ عظیم فقیہ بن گئے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے دادا ابو ثابت نے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ بعض نے کہا وہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کی اس دعا کی برکت سے ہوں جو انہوں نے میرے حق میں فرمائی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے تھے، اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے اور بامروت تھے۔ حضرت سیدنا حماد بن ابی سلیمان فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بیدار رہ کر گزارتے۔ حضرت علی بن یزید صدائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ ماہ رمضان میں 60 بار ختم قرآن فرماتے، اور روزانہ دن رات میں ایک بار، یعنی ایک ختم قرآن دن میں کرتے، ایک ختم قرآن رات میں کرتے، اور ایک سپارہ تراویح میں پڑھتے، یعنی 30 روزے ہوتے تو 61 مرتبہ ختم قرآن کرتے، اور ایک ختم قرآن عید والے دن کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت ابو جویریہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حماد بن سلیمان، سیدنا علقمہ بن مرثد، سیدنا محارب بن دثار اور سیدنا عون بن عبداللہ کی صحبت اختیار کی، اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بھی رہا، مگر آپ سب سے زیادہ شب بیداری کرنے والے تھے۔ انہیں آپ جیسا شب بیداری کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں آپ کی صحبت میں 6 ماہ رہا، مگر کسی رات آپ کو سوتے ہوئے نہ دیکھا۔ منقول ہے کہ آپ آدھی رات جاگا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، یا کسی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے دوسرے شخص کو بتایا کہ یہی وہ ہیں جو تمام رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ساری رات عبادت میں بسر کرنے لگے، اور فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ میری تعریف کی جائے جو میں نہیں کرتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا اس جملے پر؟ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس عبادت کے ساتھ میری تعریف کی جائے جو میں نہیں کرتا۔ آدھی رات قیام کرتے، آدھی رات عبادت کرتے۔ کسی نے کہا یہ وہ ہیں جو ساری رات عبادت کرتے، آپ نے ساری رات عبادت شروع کر دی۔
کہ لوگوں کا کہنا جھوٹ نہ ہو جائے، اور مجھے حیا آتی ہے اللہ سے کہ میری تعریف ایسی عبادت سے کی جائے جو میں نہیں کرتا۔ آج کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ بناوٹ، دکھاوا، تعریف ہونی چاہیے، ان کو شہرت ملنی چاہیے، ان کو واہ واہ ملنی چاہیے، حب جا اتنا مرض بڑھ گیا ہے، ہر ایک اس کی خواہش میں، جو عمل نہیں بھی کیا اس کا بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرے نام میں آ جائے، یہ میرے کھاتے میں آ جائے کہ میں نے جناب یہ کام کیا ہے، میں نے یہ اچھا کام کیا، میں نے یہ نیکی کیا ہے، میں نے یہ جو ہے وہ کسی کی مدد کی ہے، یہ فلاں کام میں نے کیا ہے۔ جو نہیں بھی کیے، روزے نفلی نہیں رکھتے یا عبادت تلاوت نوافل نہیں، تہجد نہیں، لیکن یہ چاہتے کہ جناب وہ جو نہیں کیا اس کے ذریعے بھی تعریف کی جائے۔ کمال کے ہمارے بزرگوں کی سوچ ہوتی تھی، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی باتوں کا کیا ہی کہنا، کہ ان کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ حضرت بشر بن ولید سے منقول ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف قاصد بھیجا اور عہدہ قضا آپ کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو جعفر نے قسم کھائی کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا، آپ نے بھی قسم کھائی کہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ منصب دے رہے ہیں، عہدہ دے رہے ہیں، اور امام اعظم منصب اور عہدہ نہیں لے رہے۔ خلیفہ منصب کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ آپ کو یہ ضرور کرنا پڑے گا، آپ نے فرمایا میں نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا ربیع نے عرض کی آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ قسم کھا رہا ہے، تو فرمایا خلیفہ اپنی قسم کا کفارہ دینے پر مجھ سے زیادہ قادر ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کو قید کرنے کا حکم دے دیا، اور قید خانہ میں ہی آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو خیزران کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ، حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا شریک رحمت اللہ علیہ کو بلایا، تینوں تشریف لے گئے۔ حضرت سفیان ثوری سے کہا کہ آپ بصرہ میں عہدہ قضا سنبھال لیں، حضرت سیدنا شریک سے کہا کہ وہ کوفہ میں قضا کا عہدہ سنبھال لیں، اور امام اعظم سے کہا کہ میرے شہر اس کے قرب و جوار کی قضا کا منصب آپ کے سپرد کیا جاتا ہے، آپ تینوں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ پھر اپنے دربان سے کہا کہ ان کے ذمہ دار بن کر ساتھ جاؤ، اگر ان میں سے کوئی انکار کرے تو اس کو 100 کوڑے لگانا۔ حضرت سیدنا شریک نے تو منصب قضا قبول کر لیا، لیکن سفیان ثوری یمن تشریف لے گئے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ نے بھی قبول نہ کیا، تو آپ کو 100 کوڑے لگائے گئے، پھر قید کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کی بات کرتے ہو جس کے سامنے ساری دنیا پیش کی گئی، مگر پھر بھی اس نے ٹھکرا دی، دنیا ٹھکرا دی، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ حضرت محمد بن شجاع سے منقول ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، خلیفہ ابو جعفر نے آپ کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا ہے، مگر آپ اس پر راضی نہ ہوئے۔ جب مال دینے کا دن آیا تو آپ نے نماز فجر پڑھتے ہی خود کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور کسی سے کوئی بات نہ کی۔ جب حسن بن قحطبہ کا قاصد مال لے کر آیا تو آپ نے اس سے بھی کوئی کلام نہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص ہمارے پاس آیا ہے وہ ہم سے یوں کلام کرے گا کہ ایک کلمہ کے بعد دوسرا کلمہ بولے گا، یعنی آپ نے اس کی عادت بتائی۔ پھر فرمایا اس مال کو جراب میں ڈال کر گھر کے کسی کونے میں پھینک آؤ۔ اس کے بعد جب آپ نے گھر کے سامان کے متعلق وصیت کی تو بیٹے کو ارشاد فرمایا جب میری وفات ہو اور لوگ مجھے دفن کر دیں تو یہ تھیلی حسن بن قحطبہ کو دے دینا اور کہنا یہ آپ کی امانت ہے جو آپ نے ابو حنیفہ کے پاس رکھی تھی۔ صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کے حکم پر عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حسن بن قحطبہ کہنے لگا تمہارے والد پر اللہ کی رحمت ہو، وہ اپنے دین پر کس قدر حریص تھے، یعنی مال آیا ہوا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی، وہ تھیلی میں ڈال کر گھر میں ڈال دیا ہے اور وصیت کر گئے کہ یہ اس کو واپس پہنچا دینا۔ کمال کے یہ لوگ تھے۔ آج کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ دنیا اور مال کی ہرس ہو گئی ہے، اپنا دین بیچنے کو تیار ہے، مال کے پیچھے اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنے مذہب کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کسی ملک کی نیشنلٹی، پاسپورٹ، ویزا، پیسہ، مال، شادی، کوئی لالچ ایسے پڑتے ہیں کہ جناب یہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کے قدموں میں دنیا آتی ہے ٹھکرا کے گزر جاتے ہیں۔
ان کے پاس مال آتا ہے، مال چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی یہ وہ کمال کے عاشق لوگ ہیں جن کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنے اندر حقیقی عشق کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اخروی اور دینی معاملات کا علم اور آپ کی معرفت الہی، آپ کے شدید خوف الہی اور دنیا سے بے رغبتی پر دلالت کرتی ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ خوف الہی کے پیکر ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خاموش اور ہمیشہ متفکر رہتے اور لوگوں سے بہت کم بات کرتے. یہ عاشق کی علامتیں بھی ہیں: کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، کم ہنسنا، زیادہ رونا، عشق جنا دے ہڈی رچیا، رونا کم ہونا، ملدے روندے وچھڑے روندے، روندے نے وچ راواں. یہ کم کھائیں گے، کم سوئیں گے، کم بولیں گے اور متفکر رہنے والے ہوتے ہیں. زرد رنگت، سرد آہیں، اشک بار آنکھیں، یہ عشاق کی علامتیں لکھی گئی ہیں. اب یہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس قدر جو ہے وہ خوف خدا کا غلبہ تھا کہ راتوں کو روتے تھے اور قیام طویل کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت عبدالعزیز فرماتے کہ میں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کے آخری وقت کے بعد مسجد نبوی میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. جب ان میں سے ایک اپنا موقف پیش کر کے خاموش ہو جاتا تو دوسرا بھی ڈانٹے جھڑکے یا دوسرے کو غلط قرار دیے بغیر چپ ہو جاتا. پھر وہ دونوں اسی مجلس میں صبح تک نوافل پڑھتے رہے. آپ کے انصاف اور اعتراف حق کا عالم یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہمارا یہ قول ایک رائے ہے اور یہ ہمارے قیاس میں سے بہترین رائے ہے. اب جس نے اس سے بھی اچھی رائے پیش کی تو وہی زیادہ بہتر ہے. اتنے علماء کا ادب کرنے والے تھے، صالحین کا ادب کرنے والے تھے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی کس قدر زبردست کام کیا کرتے تھے کہ جب امام اعظم کوئی برائی دیکھتے تو آپ کی نرمی سختی میں بدل جاتی، آنکھیں سرخ ہو کر چڑھ جاتی، رگیں پھول جاتی، اور جب بھی کوئی خلاف شرع کام دیکھتے تو اس کا کلا کما کر دیتے. ایک دن ایک شخص کے پاس کچھ آلات لہو و لعب دیکھے تو اس سے لے لیے. اس نے انجانے میں آپ کو زوردار ضرب لگائی، اس کے باوجود آپ نے ان آلات کو توڑ دیا اور گھر لوٹ آئے. اس شدت ضرب کی وجہ سے 2 مہینے تک گھر میں تنہا رہے. حضرت سیدنا خطیب بغدادی فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں، یہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کریں جو انہیں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے. حضرت سیدنا علی بن عاصم نے ارشاد فرمایا اگر نصف اہل زمین کی عقلوں سے امام اعظم کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ کی عقل زیادہ ہوگی. غیبت سے بچتے تھے، کسی کی برائی نہیں کرتے تھے. آج بعض لوگوں کو مذہبی حلیے میں بھی آنے کے بعد غیبت سے بچنے میں، چغلی سے بچنے میں، حسد سے بچنے میں ایک بہت مشکل لگتی ہے. اور مطلب ایک لگتا ہے کہ غیبت ایک ایسی چیز ہے جس میں باتوں میں لوگ بہہ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کسی کی. اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے دشمن کی بھی برائی بیان نہیں کرتے تھے. کیا کمال کے تھے. منقول ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمائی سے مال تجارت جمع کرتے ہیں، پھر اسے کپڑے خرید کر مشائخ محدثین اور حاجت مندوں کو پیش کرتے اور فرماتے اللہ کی حمد و ثنا کرو کہ اسی نے تمہیں یہ عطا فرمایا. اللہ کی قسم میں نے اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا. آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوتا تو اس کے متعلق پوچھتے، اگر وہ محتاج ہوتا تو کچھ عطا فرماتے. چنانچہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، یعنی پرانے تھے. جب لوگ چلے گئے تو آپ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا. جب وہ تنہا رہ گیا تو ارشاد فرمایا اس مصلے کو اٹھاؤ، نیچے سے 1000 درہم لے کر اپنی حاجت اچھی کر لو. اس نے عرض کی حضور میں تو خوشحال ہوں، نعمتوں میں ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے؟ تجھے اپنی حالت بدلنی چاہیے تاکہ تیرا دوست تیری حالت سے غمگین نہ ہو.
جو بھی آپ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا آپ اسے پورا فرما دیتے، کسی کو نہ فرماتے۔ اور اللہ کا ڈر کتنا تھا۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں کہ حضرت امام اعظم ہر شبہ والی چیز سے مکمل اجتناب فرماتے۔ آپ کے شریک تجارت حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ تجارت کرتے تھے اور مجھے مال تجارت بھیجتے ہوئے فرمایا کرتے کہ اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ حضرت سیدنا حفص نے ایک مرتبہ مال تجارت فروخت کیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے۔ جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ نے وہ تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ عیب چھپاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اس میں نقص ہے، اس کوالٹی کا کپڑا نہیں ہے، اس کوالٹی کی یہ چیز نہیں ہے، یعنی بی گریڈ کو اے گریڈ بنا کے بیچ دیتے ہیں، ڈیٹیں چینج کر کے ایکسپائر مال بیچ دیتے ہیں، دھوکہ دے کے ملاوٹ کر کے ہیرا پھیری کر کے فلاں ملک کا مال ہے فلاں ملک کا کہہ کے بیچ دیا۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے میں آج تو اس قدر عام ہو گیا ہے، یہ چیز کے نقص کو ظاہر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور جو وہ ایسی چیزیں جو واقعتاً نقصان دینے والی یا خرابی ہے، ایسی چیزیں ادویات تک میں ایکسپائر دوائیاں بیچ دیتے ہیں، اور وہ جان بچانے والی دوائیوں میں بھی 2 نمبری ہو گئی معاذ اللہ۔ اور یہ کپڑا کیا، دیگر چیزیں کیا، اور ان میں گروسری میں ہر شے میں آج کل جو ہے نا وہ لوگ دھوکہ دینے میں کہتے ہیں مال بڑھنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی تجارت کا انداز ہم نے دیکھا کہ وہ جس میں کچھ نقص تھا اور وہ بیچتے وقت بتانا وہ عیب بھول گئے، تو آپ نے اس کا تمام کپڑوں کی وہ قیمت صدقہ کر دی۔ اور آپ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی تو اندازاً جتنا عرصہ وہ بکری زندہ رہ سکتی تھی اس مدت میں آپ نے کسی بکری کا گوشت نہ کھایا کہ کہیں وہ چوری کی بکری بازار میں بکنے نہ آ جائے اور اس کا گوشت میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ خلیفہ وقت ابو جعفر منصور نے جب حضرت امام اعظم کی طرف کچھ مال بھیجا تو امام اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا اگر مجھے مارا جائے کہ ان میں سے ایک درہم کو صرف ہاتھ لگا دو میں پھر بھی اسے نہ چھوؤں گا۔ یعنی خلیفہ کی طرف سے اتنا بڑا مال آیا ہے تو آپ اسے چھونے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اس قدر دنیا سے آپ دنیاوی مال سے اور امیروں اور جو ہے وہ اس طرح کے تحفوں سے، اب کیونکہ خلیفہ کی طرف سے یہ مال کا آنا اس کے بہت سارے آگے تفصیلات ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ منقول ہے کہ خلیفہ وقت نے امام اعظم کو بلوا کر پوچھا اے ابو حنیفہ آزاد مرد کے لیے کتنی آزاد عورتیں حلال ہیں؟ آپ نے فرمایا 4۔ تو خلیفہ نے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے آزاد عورت میری بات سن، تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا اے خلیفۃ المسلمین مگر آپ کے لیے صرف 1۔ تو خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ 4 حلال ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین اللہ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو 1 ہی کرو۔ جب میں نے آپ کو اپنی بیوی سے یہ کہتے سنا اے آزاد عورت میری بات سن، تو میں نے جان لیا کہ آپ عدل نہیں کریں گے، لہٰذا میں نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے صرف 1 حلال ہے۔ جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو خلیفہ کی زوجہ نے آپ کی طرف 1000 درہم بھجوائے اور آپ کا شکریہ ادا کیا اور تعریف بھی کی، لیکن آپ نے درہم قبول نہ کیے اور واپس بھیج دی اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ میں نے یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کی تھی بلکہ رضائے الہی کے لیے کی تھی، بس اس کا ثواب بھی اللہ ہی دے گا۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو تقویٰ کیسا تھا کہ خشیت الہی کے پیکر اور کثرت سے صدقہ کرنے والے بھی تھے، اور آپ نے خلیفہ کے دربار میں حق بات کی اور اس کی زوجہ کی طرف سے آنے والے دراہم کو یعنی اس تحفے کو اتنی بڑی قیمت کو کہہ کے بھیج دیا کہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے بات نہیں کی تھی بلکہ رضا الہی کے لیے کی تھی۔ دنیا کے مال کو آپ نے ترجیح نہیں دی اور خشیت الہی
کہ پیکر تھے، صدقہ و خیرات کی کثرت کیا کرتے تھے، سخاوت اتنی کیا کرتے تھے اور تلاوت کی کثرت کیا کرتے تھے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور رات کے وقت آپ کی آہو بکا کی اتنی شدید آواز سنائی دیتی کہ پڑوسیوں کو آپ پر ترس آ جاتا۔ کہا جاتا کہ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 6000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا۔ اور آپ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا ابن ابی زائد فرماتے کہ میں نے امام اعظم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، نماز کے بعد لوگ چلے گئے، میں مسجد میں ہی ٹھہر گیا، میرا ارادہ تھا کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں گا لیکن آپ کو میری موجودگی کا علم نہ ہوا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، جب اس آیت پر پہنچے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ طلوع فجر تک اسے دہراتے رہے۔ منقول ہے کہ ایک رات آپ نے مسجد میں کسی قاری قرآن کو اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پڑھتے ہوئے سنا تو شدت خوف سے اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ میں پکڑ کر یہی کہتے رہے، جیسے اس سورت کے آخر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر گناہ اور نیکی کا ذکر آیا نا، تو آپ اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر روتے ہوئے کہتے رہے کہ ہمیں ذرہ بھر گناہ کی بھی سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ عشق والوں کی باتیں ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان عشاق کا صدقہ، تلاوت کا، عبادت کا، سخاوت کا ذوق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ رمضان کے دن ہیں، آخری ایام ہیں، سچی توبہ کر کے، گناہوں کی معافی مانگ کے پرہیزگاری اختیار کر لیں، امام اعظم کے تقوی کو یاد کریں، 61 ختم قرآن کریں، عید کے دن پھر پورا ختم قرآن کریں۔ اور آج ہم ہیں غفلتوں میں پڑے ہوئے، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا کر دے، سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع